ڈاکٹر صاحب اگلی بڑی دلچسپ خبر ہے اور سیم خبر ہم ایک دفعہ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں، اور وہ انڈیا سے خبر تھی۔ ایک دلہن تھی جس نے اپنے میاں سے کہا تھا کہ مجھے حق مہر نہیں چاہیے، مجھے کتابیں چاہیے۔ کتاب دوستی کا یہ جو علم ہے یہ مطلب کہ لہراتا ہوا پاکستان میں داخل ہو گیا ہے۔ مردان کی ایک خاتون ہیں، دلہن لیکچرار ہیں، ان کے میاں بھی لیکچرار ہیں، ان کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ مجھے کوئی حق مہر نہیں چاہیے، مجھے 1,00,000 روپے کی کتابیں چاہیے۔ تو ایسے گئے گزرے دور میں کتاب دوستی کی ایک بہترین مثال ہے۔ دیکھیں، کتاب پڑھنے کا تو رجحان ہی ختم ہو گیا ہے۔ بالکل، اب تو کوئی کتاب پڑھتا ہی نہیں ہے، اور کسی کو اگر ضرورت بھی پڑتی ہے کتاب کی تو جو PDF آ گیا ہے اور ایپس آ گئی ہیں، اس نے تو کتاب کی اہمیت ویسے ختم کر دی ہے۔ جو لوگ علم کی ساری جہات کی گہرائی سمجھتے ہیں ان کو خوب معلوم ہے کہ کتاب کی انسانی زندگی میں اور حصول علم میں کیا اہمیت ہے، لہذا وہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور یہ جدید ترین جو گیجٹس آ گئے، یہ اس سے بھی زیادہ جدید آ جائے تو بھی وہ کتاب بینی سے نہیں رکیں گے اور یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ لہٰذا آپ نے بالکل درست کہا کہ اس گئے گزرے دور میں اگر کہیں بھی کوئی کتاب کے مطالعے کا کسی بھی طرح سے کوئی رجحان ملتا ہے تو اس کی تحسین بھی کی جانی چاہیے اور اس کو بطور مثال لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا جانا چاہیے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے بطور حق مہر کے کتابوں کا مطالبہ کرنا، تو یہ مطالعے کے اعتبار سے اور حصول علم کے اعتبار سے تو یہ بات بہرحال یونیک ہے، لیکن اگر اس کو آسان حق مہر کے طور پر دیکھا جائے اور اس کی مثال کے طور پر دیکھا جائے تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، اور لوگ جو ہیں بالکل معمولی حق مہر پہ اپنی بچیوں کے نکاح کر دیتے ہیں، اور شاید ان کو پوری طرح احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ حق مہر کیا ہے اور یہ بچی کا حق ہوتا ہے، اور اس کو مہر مثل ہونا چاہیے کہ اس معاشرے کی، اس خاندان کی اور لڑکے کے خاندان کی، لڑکے کی کیپیسٹی کے مطابق یہ زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم از کم بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ عام طور پر 5,000 روپیہ اور 1,000 روپیہ، 2,000 روپیہ، ایک ڈاکٹر صاحب وہ شرعی حق مہر کا بھی سنا جاتا ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، اتنا باندھ کے وہ کہتے ہیں جی شرعی حق مہر۔ یعنی ابھی پچھلے دنوں میں ایک جگہ نکاح پڑھایا تو انہوں نے بہت بڑی فیملی، فائنینشلی یعنی بہت مضبوط لوگ، لیکن 5,000 روپے حق مہر دونوں طرف سے بہت، یعنی ان کا، اور لاکھوں روپیہ وہ جو ہے نا وہ اپنے فنکشن پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن حق مہر 5,000 روپے، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ شرعی ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ تصور یہ ہے کہ حق مہر کم از کم بھی ہو سکتا ہے، اور کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مثال ملتی ہے کہ ایک قرآن کی صورت یاد کرانا حق مہر قرار پایا، اور اسی طرح سے زیادہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے قنطار یعنی سونے چاندی کے ڈھیر بھی دے چکے ہوں تو وہ واپس نہ لیں، گویا یہ سونے چاندی کے ڈھیر بھی ہو سکتے ہیں، حق مہر میں دیے جا سکتے ہیں، کروڑوں اربوں کھربوں روپے ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ شریعت نے مقرر نہیں کی۔ اس لیے شرعی حق مہر کوئی مقدار نہیں ہے، شرعی حق مہر ہر وہ حق مہر ہے اور ہر حق مہر کی ہر وہ مقدار ہے جس پر فریقین متفق ہو جائیں، اور بچی کو اس کی رضامندی پوچھ کے اور اس کے سٹیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حق مہر مقرر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ایسی خام خواہ آپ کوئی چھوٹی موٹی اماؤنٹ رکھ دیں۔ تو اس رجحان کو، یہ جو کتابوں والا رجحان ہے، اس کی تحسین کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں اس بات کی تربیت کی بہت ضرورت ہے کہ شرعی حق مہر، اس کی کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خاندان ارب پتی کھرب پتی ہے تو اس کو اپنے حساب سے اس کا حق مہر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی خاندان اتنی پیئنگ کیپیسٹی نہیں رکھتا تو وہ کم از کم بھی رکھ سکتے ہیں، اور اپنے معاشرے میں وہ بھی شرعی ہوگا، اور اگر اربوں کھربوں رکھے ہوں گے تو وہ بھی شرعی ہوگا۔ یہ تصور جو ہے اس کی تصحیح بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، عجیب و غریب تصورات اس حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ پہ نکاح ہو رہا تھا تو نکاح خان نے جب یہ کہا کہ اتنے حق مہر کے عوض میں نے یہ نکاح کر دیا، تو بعد ازاں اس بچی نے اس کی ویڈیو دیکھی، اور ویڈیو دیکھ کے اس نے یہ الفاظ سنے کہ 2 لاکھ کے عوض جو ہے نا جیسے بیچ دیا گیا ہے نکاح۔ اس نے کہا یہ عوض لیا ہے، آپ نے مجھے بیچا ہے۔ اپنے والد سے اس نے سوال کیا کہ آپ نے مجھے بیچ دیا، 2 لاکھ روپے میرا عوض لیا، عوضانہ لیا۔ حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ عوض وہ ہوتا ہے اگر وہ والد اس کی قیمت وصول کر رہا ہو تو بڑی اہم بات۔ یہ حق ہے لڑکی کا، یہ والد کا نہیں ہے۔ لڑکی نے لینا ہے، طے والد کر رہا ہے، لیکن یہ حق ہے لڑکی کا، لہٰذا وہ عوض جو کہے گا تو وہ قیمت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کی عزت اور وقار کی علامت ہے کہ آپ نے ایک بچی کو آپ بیاہ کے لے کے جا رہے ہیں ایک خاتون کو، تو
تو اس خاتون کو آپ اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق جو حق مہر دے رہے ہیں، یہ اس کی عزت اور احترام اور وقار کا ایک مظہر ہے، ایک اظہار ہے، ایک انڈیکیٹر ہے، لہٰذا اس کو اس کے سوشل سٹیٹس کے عین مطابق ہونا چاہیے، اور جب اس کے مطابق ہوگا الفاظ نکاح خواہ عوض کے استعمال کرے یا وہ اس حق مہر پر نکاح کے استعمال کرے، جو بھی الفاظ استعمال ہوں، یہ اصل میں عورت کا حق ہے اور عورت کو ملنا چاہیے۔ لہٰذا اس طرح کے جتنے بھی منفی تصورات ہیں ان کی بے خونی ہونی چاہیے اور معاشرے میں تربیت کا سامان ہونا چاہیے، اور بچی کو پتہ ہو جس کا نکاح ہو رہا ہے۔ لہٰذا جس طرح نکاح کے اختیار میں ولی کا اور لڑکی کا دونوں کا اختیار ہے، دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر کسی موقع پر ولی نکاح کرنا چاہتا ہو، لڑکی کی رضامندی نہ ہو، نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکی چاہتی ہو، ولی رضامند نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ بعینی ہی حق مہر جو نکاح کی شرائط میں سے ہے، اس پر بھی دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ لہٰذا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو پاور ہے وہ تو ولی کے پاس ہے، اور ولی کرے گا لڑکی کی اجازت سے، اور وہ لڑکی کی اجازت کے بعد پھر اس کو وہ محفل میں تو جا کے لڑکی نے خود بات نہیں کرنی نا، تو وہ ولی ہی کرتا ہے، اور ولی لڑکی سے اجازت لے کے آئے گا۔ اور یہ انڈرسٹوڈ ہے، جو آپ نے کہا کہ دستخط کروائے جاتے ہیں، یہ دستخط اصل رضامندی کا ایک اظہار ہے۔ وہ آپ کسی بھی طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور پوچھا جائے بچی سے، اور باقرہ کی جو کنواری بچی ہے، دوشیزہ ہے، وہ اگر خاموش بھی رہے باپ کے پوچھنے پر تو اس کو بھی رضامندی کنسیڈر کر لیا جائے، اس لیے کہ بہرحال وہ شرم و حیا دامنگیر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ضروری نہیں کہ ہر بچی بول کے بتا دے۔